اور یہ پرسپیشل سرے سے برکت ملی تعلیم جا کر خدا کے سامنے کی آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا اور پھر آج سردی بھی زیادہ تھی. ہاں جی آج کچھ سردی بھی زیادہ تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی صبح 9 بجے تک، لیکن خدا کا شکر آپ سب یہاں پر پھر بھی موجود ہیں. سردی لائٹ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پرومسز آف گاڈ خدا کے وعدوں پہ بات کی تھی، اور ان دنوں خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم 7 کلیسیاؤں کے بارے میں جو ہے وہ سنیں سیکھیں، اور نہ صرف سنیں سیکھیں بلکہ اپنی حالت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں. اس کلیسیا کی روشنی میں کیا میں نے کہا اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت کلیسیا ہم کہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہیں، کہاں پر سٹینڈ کیا ہوا ہے. سو یہ ان 7 چرچز پہ 7 کلیسیاؤں پہ جو مکاشفہ کی کتاب میں ہے، اور پھر اس کے بعد اور مکاشفہ کی کتاب میں سے سرمنز ہوں گے. اس لیے آپ جتنے اگر چاہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو سیکھا جائے، سنا جائے، تو پھر آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ناگا نہیں کرنا بلکہ پراپر جو ہے وہ اس کتاب کو سیکھنا ہے. اور میں نے کیا کہا، ان دنوں مکاشفہ کی کتاب کلیسیاؤں پہ اور پھر اور بھی مکاشفہ کی کتاب میں سے سرمنز ہوں گے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہتے کہ وہ یہ بچوں کو پکڑیں بھی، اپنے بچوں کو پکڑیں، جن کے بھی ہیں برائے مہربانی پکڑیں ان کو. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا، کہتے بھائی صاحب جو وہ مکاشفہ کہتے کہ گرم ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی یہ تو آگ ہے، یہ گرم ہی ہونا ہے، ہاں لیکن شبنم بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، دلوں کے اندر آتا ہے تو ٹھنڈک ملتی ہے، ہاں سکون ملتا ہے. آگ بھی ہے، جلا کر بھسم کر دیتا ہے، ہاں شہد سے میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے. ہاں یونا کہتا ہے میں نے کھایا، میرے منہ میں شہد کی طرح میٹھا لگا لیکن میرا پیٹ اس سے کڑوا ہو گیا. تو ہر تاثیر ہے اس کے اندر ہے. اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کس سے محظوظ ہوتے ہیں. آپ کے لیے آگ ہے کہ آپ کے لیے وہ ٹھنڈک کا کام کرتی ہے، آپ کے لیے کڑوا ہے کہ آپ کے لیے میٹھا ہے یا شہد ہے. تو یہ آپ خود آپ نے محسوس کرنا ہے. سو ایک اور بات کہ اس سال میں ایک اور جب سرمن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم دعا کے لیے اکثر کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر دعا کریں گے، 10 منٹ تک ہم نے دعا مل کر کلیسیائی طور پر کرنی ہے. اور جو معاملات ہوں گے جن کے لیے خاص طور پر ہم نے خدا کو کہنا ہے، یقیناً آپ صاحب اپنے گھروں کے لیے بھی کہیں گے، اپنے معاملات کے لیے بھی، باقی باتوں کے لیے، دیگر باتوں کے لیے بھی، لیکن چند ایک باتوں کے لیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ضرورت ہے کہ ہمارے محلے کے لوگوں کے لیے دعا کی جائے. ایک تو خدا نشے کی لعنت کو اس سے دور کرے، ہمارے گھرانوں سے، ہمارے محلے سے. پھر بدکاری کی روح کو دور کرے، اور پھر قرضے کی لعنت کو دور کرے. یہ 3 باتوں کے لیے اور بھی دیگر جیسے آپ کے دل میں خدا ڈالتا ہے، اپنے خاندانوں، بچوں، گھرانوں، سب کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، مقدسوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی. لیکن یہ 3 چیزیں جن کے لیے میں نے کہا ہے ہم نے ضرور دعا کرنی ہے. اور کلام کے بعد جب میں کہتا ہوں تو یہ آپ یوں سمجھے کہ ہم نے خدا کے ہاتھ کے اندر یہ باتوں کو، درخواستوں کو رکھنا ہے. آمین. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کریں تو آپ پلیز 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 دعا کیا کریں. دعاؤں سے جو ہے وہ معاملات حل ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم ان باتوں کے لیے بھی دعا کریں. سو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب. آج ہم افسس کی کلیسیا کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب
اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ مکاشفہ کی کتاب بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یوحنا عارف کی معرفت یہ کتاب لکھوائی۔ آگے لکھا ہوا ہے تاکہ ان باتوں کو جو آگے ہونے والی ہیں، یعنی فیوچر کی باتوں کو، مستقبل کی باتوں کو اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اینڈ ٹائم کے حوالے سے آخری زمانے کے اندر کیا کیا وقوع میں آنا ہے، ان کی بابت جو ہے وہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا بڑا فضل ہے، رحم ہے کہ اس نے فیوچر کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ لکھوایا ہے۔ اس لیے فیوچر کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کو جاننا، اس کے بارے میں سمجھ ہونا ایک ایماندار کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک ایماندار کو پتہ ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ پہلے باب کی پہلی آیات کو ہی دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے تاکہ ان باتوں کو جو ہونے والی ہیں، یعنی ان فیوچر مستقبل کے اندر جو کچھ وقوع میں آنا ہے، جو کچھ ہونا ہے، خدا نے مکاشفہ کی کتاب میں سے جو ہے وہ اس میں سے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان سارے حالات کے بارے میں، واقعات کے بارے میں سمجھ ہو۔ اور جب یوحنا عارف مسیح خداوند کی جلالی صورت کو دیکھتا ہے، اور پہلے باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور آپ دیکھیے وہاں پہ لکھا ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو یہ یوحنا عارف نے گلوریفائڈ کرائسٹ کو دیکھا، جلالی خداوند کو دیکھا، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑتا ہے، اور پھر خداوند سے کہتا ہے کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں،
اور میں مر گیا تھا، اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر مسیح خداوند نے یہ اس کو کہا کہ یہ لیٹر لکھ ان 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے۔ تو یہ جو لیٹر لکھے گئے، خط لکھے گئے، یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ کلیسیا کی کریکشن کے لیے لیٹر لکھے گئے۔ ہاں، اس کا مطلب کہ خدا کو ان سے محبت ہے، اسی لیے تو لکھا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، آپ ان کی کریکشن کرتے ہیں، آپ ان کو سکھاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور پیچھے معنی کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ برباد ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ اور یہی حال یہاں پر خدا کا ہے، اس کو کلیسیاؤں سے محبت ہے۔ ہاں، اس لیے اس نے یہ لیٹر لکھے، ان کو خط بھیجے ان کو، اور لکھا کہ یہ تو جو ہے وہ ان 7 کلیسیاؤں کو یہ بھیج دے۔ اور یہ 7 کلیسیائیں ایشیائے کوچک کے اندر موجودہ جو ہے وہ ترکی کے اندر یہ کلیسیا تھی۔ 7 کلیسیائیں، افسس کی، سمرنا کی، پرگمن کی، تھواتیرا کی، لودیکیا کی، فلدلفیا کی، یہ 7 چرچ تھے، 7 کلیسیائیں تھیں، اور جو 20 یا 30 میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ وہاں پر یہ بسی ہوئی تھی کلیسیائیں۔ اور یوحنا عارف نے جب اس خداوند کی پرستش کو دیکھا، اور جب 4، 5واں باب پڑھے تو خدا کا تخت لگا ہے، اور وہ اس کی ساری ورشپ جو ہو رہی ہے، جب اس کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر لکھا ہے کہ اس نے دیکھا پیچھے مڑ کر، تو معنی کیا ہے کہ جب وہ اوپر ہیون پر پرستش کو دیکھتا ہے اور پھر جب نیچے دیکھتا ہے تو اس کو ایک کمپیریزن نظر آتا ہے کہ اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے پرستش بہت ضروری کہ کس قدر روح اور سچائی سے ہو۔ یوحنا عارف کو یہ دکھایا گیا خدا کی جلالی حالت کو، اور وہ دیکھتا ہے کہ اب کیا ہے، موجودہ پیچھے مڑ کر جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو وہ 7 کلیسیائیں دیکھتا ہے کہ ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ اور افسس کی کلیسیا کے لکھا ہے کہ فرشتوں کو لکھ، اور جب اس کا انٹروڈکشن دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ لکھا گیا کہ جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں اور جو چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے۔ اب یہ افسس کی کلیسیا کو جب تعارف دیا گیا تو یہ خدا نے کہا کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، اور انٹروڈکشن کیا ہے کہ کون فرما رہا ہے، جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اور دوسری بات جو چراغ دانوں میں پھرتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو فرما رہی ہے، عام کوئی بندہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، جو چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں بائبل میں اسی جگہ پہ انٹرپریشن ہے اوپر والے باب میں کہ چراغ دانوں سے مراد ہے کلیسیائیں، لکھا ہے کہ جو تم نے چراغ دان دیکھے اس سے مراد کلیسیائیں ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ کلیسیاؤں کے اندر پھرتا ہے، سردار کاہن کی حیثیت سے، اس کا سر سفید اون کی مانند، اور پھر سر سے پاؤں تک جامہ پہنے ہوئے، سینہ بند جو ہے وہ اپنے سینے پر باندھے ہوئے، لکھا ہے کہ وہ 7 کلیسیاؤں میں پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ایک کلیسیا کے اندر وہ پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں 7 ستارے، 7 ستاروں سے مراد 7 کا مطلب کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ستارے سے مراد جو ہے وہ
خادم ہے. انگلش میں اینجل کہا گیا ہے. اینجل کا مطلب کہ جو خدا سے پیغام فرشتہ لیتا تھا وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا تھا. جیسے مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تو کہتا ہے کہ میں جبرائیل خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں, خدا سے پیغام لے کر تجھے دینے آیا ہوں. تو فرشتے کا کام یہ ہوتا تھا کہ خدا کا پیغام لے کر نیچے پہ پہنچانا. اسی طرح آج بھی فرشتہ خادم کو کہا گیا ہے جس کا کام ہے کہ خدا کا پیغام لے کر وہ کلیسیاؤں کو دے. اس لیے یاد رکھیں کہ خادم اپنا پیغام نہیں سناتا اور نہ وہ سنائے, بلکہ وہ خدا کا کلام, خدا کی آواز وہ سنائے کہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ بیان کرے. اپنی کہانیاں نہیں, اپنی سٹوریز نہیں, جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ من گھڑت کہانیاں, بوڑھیوں سی کہانیاں. کلام وہ خدا کا جو خدا نے دیا ہے. تو لکھا ہے وہ فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. اس کا مطلب کہ خادم اس کے ہاتھ میں ہے اور چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے, وزٹ کرتا ہے. نہ صرف کلیسیاؤں میں بلکہ وہ آپ کے گھروں میں وزٹ کرتا ہے, پھرتا ہے. ہم کہتے ہیں خداوند یہاں پر آ, ہمارے گھر میں آ, ہمارے دل میں بے شک کہتے ہیں آ, دعوت ضرور دیتے, لیکن وہ خود پھرتا ہے. اس کا کام ہے چراغ سردار کاہن کی حیثیت سے وہ پھرتا ہے کلیسیاؤں کے اندر. اور لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ. آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس کو لکھ, فرشتے کو, اینجل کو, یعنی جس کو وہاں پر مقرر کیا ہے یہ اس کو لکھ دے کہ یہ کمی ہے کلیسیا کے اندر, یہ کمزوری ہے کلیسیا کے اندر, اور لکھا اس کو ٹھیک کر. اور اگر تو ٹھیک نہ کرے گا تو صرف افسس کی کلیسیا کو فرشتے کو لکھا گیا کہ نہیں تو میں تیرے چراغ دان کو تیری جگہ سے ہٹا دوں گا. اتنی بڑی سزا صرف افسس کی کلیسیا کو کہا گیا, اور کسی کو نہیں کہا گیا کہ میں تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا. صرف افسس کی کلیسیا کو یہ کہا گیا. اور ایک بڑی یہ خادم کی بڑی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے کلیسیاؤں کو تیار کرنا اور پھر آسمان کی بادشاہی کے لیے کہ کلیسیا کو لے کر آسمان کی بادشاہی میں پہنچانا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کام. لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا دیکھی کام اور خدمت کا شوق, خادم بننے کا شوق, لیکن یہ بہت ذمہ داری کا کام. اس کو کہا گیا کہ لکھ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو, سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو, پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو, تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ یہ تعلیم ٹھیک کرے. یہ بڑا ذمہ داری کا کام ایک خادم کا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے بہت سے استاد نہ بنے. استاد مطلب ہے کہ ہوتے نہیں, استاد بننا چاہتے ہیں, لکھا ہے وہ زیادہ مار کھائیں گے. آتا جاتا کچھ نہیں کہتے کہ استاد بننا ہے, جی ہاں, لکھا ہے وہ زیادہ مار کھائیں گے. پوری بائبل کی ایجوکیشن اس کو آتی ہو, جینیسس سے لے کے ریولیشن تک, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک, پھر یہاں پر کھڑا ہو, تعلیم دے لوگوں کو, تعلیم ٹھیک ہو, گھروں کے اندر بائبل کی تعلیم ٹھیک ہو. یہ خدا کہتا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ, اور لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. پہلی بات کس کو جانتا ہوں, کاموں کو. اب یہ یاد رکھیں کہ خدا میرے, آپ کے سب کے کاموں کو جانتا ہے, ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے. لکھا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, چھپی ہوئی نہیں ہے, اس کے کاموں کو وہ جانتا ہے. اور آموز کی کتاب پڑھے تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساحول ہے, سال جسے کہتے ہیں, وہ ٹھیک کرتا ہے, چیک کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں ساحول یعنی ساحل ہے, وہ ایسے چیک کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہے, ردے ٹھیک لگ رہے. اور لکھا ہے کہ کوئی سونے چاندی قیمتی پتھر کا ردا لگاتا ہے اور کوئی گھاس پھوس لکڑی کا ردا لگاتا ہے, وہ چیک کرتا ہے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور تیری مشقت کو بھی,
یعنی جو مشکلیں تجھے درکار ہیں میں جانتا ہوں. اور افسس شہر کے اندر ایمانداروں نے بہت سی مشکلیں جو ہے وہ اٹھائی. اور پولس رسول خود کہتا ہے میں افسس میں درندوں سے لڑا. درندوں کے آگے ان کو ڈالا جاتا تھا افسس کے اندر. اور افسس تیسرے بشارتی سفر میں یہ کلیسیا پال نے قائم کی اور بڑی سرگرم کلیسیا. اور پھر 2 سال تک مسلسل پال نے وہاں پر تعلیم دی. کہتا ہے کہ میں گھر جا کر سکھاتا رہا اور دن رات اس نے تعلیم دی وہاں پر. گھر جا کر سکھاتا رہا. تو جو ٹھیک چلتے ہیں خدا کے ساتھ وہ سیکھتے رہتے ہیں. وہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. 2 برس تک مسلسل اس نے گھر جا کر افسس کی کلیسیا کو سکھایا. جانتا ہوں تیرے صبر کو جانتا ہوں. صبر کی بھی بات کی گئی ہے. خدا جانتا ہوں ان کے صبر کو کہ کتنا یہ صبر کر رہے ہیں. اور اس دور میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا, درندوں کے آگے ڈالا جاتا اور ایمان کی خاطر انہیں اپنی قربانیاں دینی پڑتی. ایمان کی خاطر ان کی جائیدادیں چھین لی گئی اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ وہاں پر ہوا. تو بھی پول کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تیرا صبر جانتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ خدا ان کا صبر جانتا ہے. فوراً کہتے ہیں کہ نکلے اس میں سے, مصیبت میں سے, مشکل میں سے. بے شک ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ نکلے جلد از جلد, لیکن تو بھی صبر کے ساتھ. گیت گاتے نا, میں صبر دینا آس رکھ کے. خدا صبر کو دیکھتا ہے کہ کس قدر یہ پیشنٹلی صبر کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے. لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تیری مشقت کو جانتا ہوں, تیرا صبر بھی جانتا ہوں. اور آگے کیا لکھا ہے, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. کن کو دیکھ نہیں سکتا؟ بدوں کو. یہ بھی اس کلیسیا کے اندر کوالٹی ہے. اور آگے کیا ہے, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. یہ افسس کی کلیسیا کے اندر یہ کوالٹی ہے. انہیں ڈسرننگ کی گفٹ ہے ان کے پاس, آزمانے کا. لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں ہے, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. اب یہ دیکھیں کتنی کوالٹیز. میں تیرے کاموں کو, پہلی بات کاموں کو, دوسری بات مشقت کو, تیسری بات صبر کو, چوتھی بات کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, پانچویں بات کہ تو نے جھوٹے جو ہیں ان کو آزمایا ہے. اور پھر آگے بھی دیکھیے, اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. 7 کوالٹیز ہیں اس کلیسیا کے اندر. کتنی؟ 7. اتنی سمجھ ہے اس کلیسیا کو. 7 کوالٹیز ہونے کے باوجود بھی خدا نے کیا کہا کہ مجھے تجھ سے کیا ہے, بولیے, شکایت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں, وہ کہے گا کہ میں تو بڑا ٹھیک چل رہا ہوں. اور اس کو کچھ کہا جائے وہ کہے گا کہ بھائی صاحب میں تو بڑا ٹھیک چل رہا ہوں, مجھ میں تو کوئی ہے ہی نہیں بات. 7 خوبیاں, لیکن ایک بات کہی گی کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. شکایت کیا ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. میں نے بتایا ایمان ان کا ٹھیک تھا, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. بعض اسی طرح چلتے ہیں نا, شروع میں بڑے ٹھیک ٹھاک, بڑی بات دوڑ, اور آہستہ آہستہ کم ہو گیا. تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. جو لف تو میرے ساتھ کرتا تھا وہ تو نے چھوڑ دیا ہے. خدا کو سب سے زیادہ جس بات سے دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, وہ یہی ہے, محبت. سب سے بڑا حکم انہوں نے پوچھا کون ہے, تو خدا نے کیا کہا مسیح نے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل, پوری جان, پوری عقل سے محبت رکھ. سب سے
زیادہ جس بات کا خدا غم کرتا ہے، دکھ کرتا ہے، وہ محبت ہی ہے، لو ہے۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور آپ دیکھیں، کاموں سے بڑھ کر خدا سے محبت، صبر سے بھی بڑھ کر خدا سے محبت، مشقت سے بڑھ کر خدا سے محبت، یہ لیول خدا محبت کو یاد کرتا ہے کہ وہ محبت نہیں رہی۔ ہاں، جب خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو یرمیہ 2 باب پہلی آیت پڑھے، خدا کہتا ہے کہ میں تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں، تیری جوانی کی الفت کو کیا کرتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں کہ جب تو بیابان میں میرے پیچھے پیچھے چلی، میں اس بات کو یاد کرتا ہوں، تیرے بیاہ کی محبت اور تیری جوانی کی الفت کو، بیابان میں خدا کے پیچھے پیچھے چلنا، خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ یار یہ بیابان کے اندر میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے بیاہ کی، شادی کی الفت کو، محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ آپ دیکھیں، بیابان ہو پھر بھی کوئی خدا کے پیچھے پیچھے چلے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، زندگی کے اندر بیابان نظر آئے، ہاں، کوئی کہاں کہیں پانی نہیں ہے، بے شک وہ بڑبڑائے، ہاں، لیکن پھر بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ ہاں، خدا ان کو سزا بھی دیتا رہا، لیکن یاد بھی کرتا کہ مصر سے نکلے تو میرے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اسی لیے ان کو یہ کہا گیا اسرائیل خدا کا مقدس ہے۔ ہاں، وہیں پر لکھا گیا ہے یرمیہ 2 باب پہلی آیت کے اندر، لکھا ہے کہ وہ اس کی افزائش کا پہلا پھل ہے۔ اتنا بڑا خدا نے ان کو یہ ریوارڈ دیا ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ مقدس ہے، پہلا پھل ہے، فرسٹ فروٹ ہے میرا۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ بیابان کے اندر چل رہا ہے پیچھے پیچھے، اور خدا یہی کہتا ہے کہ میں تیرے بیاہ کی الفت، ہاں، شادی بیاہ ہوتا ہے نا، جب بیاہ ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، بڑی دولہے دلہن کے اندر وہ بڑی محبت، ہاں، کٹھے جانا ہے، کہیں کٹھے آنا ہے، وہ بڑا لو ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہاں کم ہوتا جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ کم۔ یہی حالت افسس کی کلیسیا کے لیے ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آج آپ یہ خود دیکھ لیں کہ کتنی محبت کرتے ہیں خدا سے، ہاں، کتنی محبت ہے، کتنا لو ہے۔ یہاں سے تھوڑی سی سردی پڑ جائے بس کہتے ہیں آج نہ ہی جانا پڑے، لیٹے رہو۔ ہاں، خدا وہ دیکھتا ہے کتنا وہ لو کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسیح نے پیرابل سنائی، شمعون فریسی کے گھر میں مسیح خداوند خانے کی دعوت تھی، اور وہاں پر ایک بدکار عورت آ گئی۔ اس نے اپنے قیمتی عطردان میں سے عطر تھا اس کے پاس، اس نے مسیح کے پاؤں پر انڈیل دیا سارا، اور وہ اپنے بالوں سے پوچھنے لگی۔ شمعون کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ یہ تو بدکار عورت ہے۔ خداوند مسیح نے دلوں کے حال کو جان لیا۔ اس نے کہا شمعون مجھے تجھ سے کہنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ شمعون میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے سر میں تیل نہیں ڈالا، پاؤں دونوں کو پانی نہیں دیا، ہاں، لیکن یہ عورت جب سے میں آیا ہوں اس نے قیمتی تیل اپنا انڈیلا اور میرے پاؤں جو ہے وہ اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو لکھا اس سے پھر مسیح نے یہ بھی کہا کہ تو مجھے بتا کہ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک کے پاس اس کے 50 دینار آتے تھے اور ایک کے 500 دینار آتے تھے، تو بتا کہ اس نے دونوں کو وہ معاف کر دیا تو کون اس سے زیادہ محبت کرے گا؟ شمعون کہتا ہے کہ خداوند یقیناً جس کے 500 دینار ہوئے ہیں۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ شمعون میں تیرے گھر آیا، تو نے مجھ سے محبت نہیں کی، نہ میرے سر میں تیل ڈالا، نہ پاؤں پہ پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ عورت اگرچہ بدکار ہے، اس نے زیادہ محبت کی، اور لکھا ہے کہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، یعنی سمجھ ہو کہ میرے گناہ زیادہ تھے، مجھے معاف کیا گیا ہے، میں پھر کیوں محبت نہ کروں؟ تو اس عورت کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے گناہ تو زیادہ تھے، ہاں، وہ تو کوئی معاف نہیں تھا کر سکتا، مسیح نے معاف کر دیے ہیں، میں کیوں اس سے محبت نہ کروں؟
हालेलुया। तो लिखा है कि इसके गुनाह माफ हुए। पौल एक जगह पे कहता है कि मैं सबसे बड़ा बदकार था। आप ये देखिए, फिर मोहब्बत भी देखिए पौल की, हाँ, खुदा से। उसे एहसास है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार था, तो फिर वो मोहब्बत खुदा से करता है। याद रखिए, मोहब्बत नज़र आती है कि कितनी खुदा से मोहब्बत है, ये नज़र आ जाती है, दिखती है, ये ऐसे नहीं है, हाँ, नज़र आती है। आज सुबह मैं वो एक चर्च में गया, वहाँ पर 8 बजे वो शुरू करते हैं चर्च। मैं 8:15 तक पहुँच गया, तो मैंने देखा वो कलीसिया जमा थी वहाँ पर। मैंने कहा यार आप इतनी सर्दी में 8 बजे लगा देते हो चर्च, और सारे कलीसिया जमा थी। तो ये बड़ी मेरे लिए हैरत की बात थी। यानी पता जिसको हो कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, हाँ। और आप ये देखिए, मोहब्बत अपने महबूब के लिए कोई क्या जो है वो नहीं करता, हाँ। जिससे लव हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, जिससे खुदा से प्यार मोहब्बत का ये तकाजा है। लिखा है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। पौल कहता है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार था। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार, मेरे गुनाह माफ़ नहीं थे हो सकते, लेकिन खुदा ने मेरे गुनाह माफ़ किए। फिर मैं कैसे मोहब्बत उससे ना करूं? इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो डिवोशन नहीं रहा, वो लव नहीं रहा तुझमें, इसलिए लिखा कि अपने आप को तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। मुझे तेरे चिराग की रोशनी की जरूरत नहीं। ये तालीम गलत पाई जाती है। और लिखा है अगरचे तू नकीलियों के कामों से नफरत करता है, यानी वहाँ पर एक बिदती तालीम थी, गलत तालीम। और खुदा कहता है कि मैं भी नफरत करता हूँ, तू भी नफरत करता है। गलत तालीमात के बारे में पता हो कि क्या बाइबल क्या कहती है, कोई क्या कर रहा है। याद रखिए कि बाइबल से बाहर नहीं, जो कुछ बाइबल में है, जो कुछ रसूलों ने किया, जो कुछ मसीह ने खिदमत की, हाँ, जो कुछ नबियों ने किया, उससे बाहर नहीं है। बाइबल हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इससे बाहर नहीं है। हाँ, जो कुछ इसमें कहा गया उसके बारे में तो लिखा है चूँकि तू, मुझे भी नकीलियों से नफरत है, तू भी, हाँ। इसलिए गलत तालीमात वाले से खुदा कहता है मुझे भी नफरत है और तुझे भी नफरत है। ये इफिसुस की कलीसिया का, लेकिन तो भी इस सब से बढ़कर मैंने बताया 7 खूबियां उस चर्च के अंदर थी, हाँ। और यूहन्ना रसूल उसका पासबान था। ईमान उनका देखिए, सब्र उनका देखिए, मुशक्कत उनकी देखिए, पहचान उनकी देखिए, सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे शिकायत है। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, इसलिए चूंकि छोड़ दी मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। इसलिए मैं एक किताब में पढ़ रहा था इफिसुस की, जहाँ इफिसुस की कलीसिया थी, वहाँ पर अब सिवाय पत्थरों का ढेर एक लगा हुआ है और कुछ नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ठीक नहीं किया। इसलिए याद रखिए, आज भी अगर कोई खुदा के कलाम को सुनकर ठीक नहीं करता अपने आप को, इसीलिए मैंने कहा कि हमने अपने आप को भी चेक करना है कि मैं कितनी उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं कितना उससे प्यार करता हूँ। और आप देखिए वो खातून जो आई शमौन के घर में, उसने अपना कीमती इत्र निकाल दिया, हाँ, डाल दिया मसीह के कदमों में। सबसे कीमती चीज़ जो उसकी थी मसीह के कदमों में, और बालों से उसके पाँव पूंछती रही। इतनी बड़ी मोहब्बत उसने की, हाँ। यहाँ पर हम देना गवारा ही नहीं करते, हाँ। मसीह से मोहब्बत, प्यार। आप ये देखिए वो मजूसी, हाँ, कहाँ से चल के सोना मोर लुबान लेके आए खुदा के हुजूर में, हाँ। हम अपने हदिये नजराने खुशी से ना दें, हाँ। अपने खुदा के जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो ना खुदा को खुशी से दे। मोहब्बत याद रखिए कि नज़र आती, इन्हीं कामों से नज़र आती कि मोहब्बत है। और मसीह ने एक जगह पर कहा कि तू जिसे देखता है उससे मोहब्बत नहीं करता, तो मुझे जो नहीं देखता क्यों कर मोहब्बत रख सकोगे। तो मतलब है कि खुदा से मोहब्बत और फिर बिलीवर से, ईमानदारों से, एक दूसरे से मोहब्बत लिखा है कि दायमी है, हाँ। बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इल्म भी जाता रहेगा, ज़ुबानें भी मौकूफ़ हो जाएंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत क्या है, अब्दी है।
محبت یہاں پر بھی ہے، خدا کی بادشاہی کے اندر بھی محبت چلے گی۔ آمین۔ افضل محبت ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کرنتھیوں 13واں باب، ہاں، لیکن محبت کیا رہے گی؟ قائم رہے گی، اس لیے کہ محبت خدا کی ذات سے نکلتی ہے، ہاں، محبت خدا کی ذات کا پہلو ہے اور ادھر سے نکلتی ہے۔ اس لیے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھا گیا کہ ٹھیک کر، اپنی محبت ٹھیک کر۔ اس لیے 2021 میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر کہیں کمی کمزوری رہ گئی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کریں، اپنی ڈیووشن کو ٹھیک کریں، چیک کریں کتنے ناغے کیے ہیں 2020 میں، کتنا محبت کا اظہار کیا ہے، کس قدر چلتا رہا ہوں خدا کے ساتھ، ہاں، اس کو ٹھیک کیجئے، نہیں تو خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ لکھا میں تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا، ہاں، مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، ہاں۔ اس لیے کوئی کوائر میں ہے وہ بھی اپنے آپ کو چیک کرے، کوئی طبلہ بجاتا ہے وہ بھی ٹھیک کرے، کوئی کلام سناتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، ہاں، اپنی محبت کو خدا کے ساتھ۔ مجھے تجھ سے بولیے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کیا دی؟ چھوڑ دی ہے۔ توبہ کر، بحال ہو، نہیں تو میں تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جو غالب آئے، ہاں، آپ وعدہ بھی سنیے، جو غالب آئے، کیا لکھا ہے آگے؟ پڑھ لیں ذرا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے جو غالب آئے، آگے بولیے، میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ زندگی کا پھل، اتنا بڑا وعدہ۔ آدم اور حوا بھی زندگی کے پھل میں سے کھاتے تھے، سنیے، وہ کھاتے تھے زندگی کے پھل میں، زندگی کے درخت کے پھل میں سے کھاتے تھے۔ ایک چیز سے منع کی، وہی انہوں نے کیا، ہاں، کہ یہ پھل جو نیکو بات کا اس میں سے نہیں کھانا، باقی وہ زندگی کے درخت کے میں سے بھی کھاتے تھے، اب تک وہ زندہ رہتے، لیکن انہوں نے اس پھل میں سے کھایا، ممنوع پھل میں سے، تو لکھا ہے خدا نے پھر ان کو آؤٹ کیا اور زندگی کے درخت کے آگے شعلہ زن تلوار رکھی، کروبی مقرر کر دیے کہ اب کوئی زندگی کے درخت میں سے کھا نہیں سکتا، لیکن وہ کھا سکتا ہے جس کی اس کے ساتھ محبت ہے، ہاں۔ اس سے لکھا تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، اور جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے دوں گا، اور نئے یروشلم کے اندر لکھا ہے خدا کے تخت میں سے ایک جو ہے وہ سڑک نکلتی، دریا نکلتا ہے، اور اس کے دونوں سائیڈوں پہ لکھا ہے زندگی کے درخت، ہاں، زندگی کے پھل کے درخت وہاں پر تو کھائے گا وہ، لکھا ہے جو غالب آئے گا، ہاں، مشکلوں پر، آزمائشوں پر غالب آنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ وہ زندگی کے درخت میں سے معنی کیا ہے کہ وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ چونکہ زندگی کے درخت میں سے آپ شعلہ زن تلوار رکھی تھی، مسیح کے وسیلے سے وہ ہٹا دی گئی ہے، ہاں، اب آپ وہاں سے کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ہاں، اور مسیح کو جو قبول کرتے ہیں یاد رکھیں لکھا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی آگے بولیے زندہ رہے گا، آمین، ہمیشہ تک تا ابد۔ اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائیو، 2021 سال میں، ہاں، اپنی پہلی سی محبت کو چیک کیجیے، ہاں، دیکھیں کہ 2020 میں کس قدر محبت کی ہے اس سے، کس طرح چلتا رہا۔ اجر دیکھیے، زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا۔ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اگر آپ نے بھی چھوڑی ہوئی ہے تو آپ کے لیے موقع ہوگا، اپنی ڈیووشن کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، خدا سے محبت، ہاں، اس نے ہمارے لیے جان دی، خون بہایا، ہاں، اس نے سب کچھ ہمارے لیے سہا، برداشت کیا، اور ہم سے محبت کی۔ اور بائبل میں لکھا ہے، سنیے، محبت کیسے کوئی چیک کر سکتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ ایک ہی نقطہ ہے، لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب حکموں پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ کتنی محبت ہے اس سے۔ اگر کمی بیشی ہے
تو 2021 میں جنوری کے پہلے مہینے میں اس کے دوسرے اتوار میں اس کو سائڈ پہ کر دیجئے، اسے نفرت کیجئے، ہاں کہ کمی کمزوری تو دور ہو، گناہ ہے، مشکل ہے، جو کچھ بھی ہے، خدا کی محبت میں کوئی مشکل رکاوٹ نہیں آنے پائے گی۔ پال میں نے کہا کہ کون ہم کو خدا سے محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ موت، تنگی، فرشتے، کون سی چیز؟ کہتا ہے خدا کی محبت جو روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، کوئی چیز اس سے ہم کو محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنی محبت کو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں